اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی گزشتہ جمعے اس آیت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر کثرت سے ذکر کے باوجود عرض کیا تھا کہ 3 آیتیں خصوصیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ پہلی آیت کا حصہ تھا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو للناس لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ دوسرا فرمایا تھا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، امام الانبیاء کو بھی تاکیدی حکم کر کے فرمایا تھا میرا پیغمبر تو نے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ پھر تیسری آیت اس سے عموم کا درجہ رکھتی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اولین خطاب صحابہ کرام کو اور بالتبع تمام اہل ایمان کو فرمایا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ لکم تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیشوا بنا دیا ہے، مقتدا بنا دیا ہے، اور امام الانبیاء کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کریں، اور اپنی امت کو یہ حکم پڑھ کے سنا دیں کہ تمہارے لیے بھی اسوہ حسنہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے اندر ہے۔ اور یہ اس موقع پہ فرمایا تھا جب حاطب بن ابی بلتہ سے وہ خط والی لفظش ہو گئی تھی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے وہ کیا نمونہ پیش کیا جس کی ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ ایک نمونہ تو یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اصلاح اور دعوت و تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ ایک چیز، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پھر حکم اپنی قوم کو دیا اور اپنی قوم کو فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل۔ اور تیسری بحث بادشاہ وقت سے کی
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس اعتبار سے پیغمبر کریم کو بھی یہی حکم ہوا، عام امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر اس کے بعد عام حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ عرض کر چکا۔ اب فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے باپ کو واضح و نصیحت کرنے کے بعد قوم کو واضح و نصیحت کی، اور جو واضح و نصیحت کا انداز تھا پہلے انبیاء سے ہٹ کے شروع کیا، مثبت نہیں منفی انداز میں شروع کیا، اور سائل بن کے تبلیغ کا ابتدا کیا۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ۔ یعنی پہلے ان سے پوچھا جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو حال یسمعونکم اذ تدعون، یہ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ میری قوم حال یسمعونکم اذ تدعون ینفعونکم او یضرون، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے جن جن کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، حاجتیں مانگ رہے ہو، نظر و نیاز پیش کر رہے ہو، گریہ زاری کر رہے ہو، پہلا سوال حال یسمعونکم، یہ تمہاری شور و پکار کو سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے؟ حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر تم پکار کرتے رہو تو ینفعونکم، کوئی فائدہ ہوتا ہے دکھاؤ، اگر پکار چھوڑ دو تو یضرون، کوئی نقصان تمہارا کیا ہے آج تک؟ دلیل کے ساتھ بات کرو۔ ایک ہی جواب تھا وجدنا علیہ آباءنا، ان باتوں کا تو ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے بزرگ جو ہی کرتے چلے آئے ہیں، ہم اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، دلیل وغیرہ کو ہم نہیں جانتے۔ تو پھر فرمایا لِمَ تَعْبُدُ، پھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ لا یسمع، جو تمہاری پکار نہیں سن سکتے، ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جن کو تمہارے حالات کی، تمہاری حاجات کی نہ پتہ ہے، نہ وہ دور کر سکتے ہیں، نہ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ انداز اختیار کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا انداز اختیار کیا؟ یہ انداز اختیار کیا۔ اب پیغمبر کریم کو یہی حکم تھا کہ اسی انداز کی اتباع کرنی ہے اور امت کو دعوت دینی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں، تم جیسے بندے ہیں، فدعوہم، بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، تمہاری پکار پہنچ رہی ہے، تمہاری آواز نکل رہی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو پھر وہ جواب دیں اور تم جواب سنو۔ تم کسی تھان پہ گئے ہو، کسی مزار پہ گئے ہو، کسی بابے کے سامنے ہو، تم بلا رہے ہو جن کو، عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں، وہ بھی اس خالق کی مخلوق ہیں، فدعوہم، تم بھی بلاؤ۔ ابراہیم نے بھی یہی فرمایا تھا نا، حال یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، حال یسمعونکم اذ تدعون۔ میرا جنریٹر تو ٹھیک زور لگتا بھی ہے، تو سب ادھر توجہ کرو، چل گیا تو چل، ویسی نہ بند بھی راسی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ حال یسمعونکم اذ تدعون، بتاؤ جب تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پکارو ان کو، آوازیں دو، نام کے ورد پڑھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر ان کے اندر طاقت ہے تو وہ جواب دیں گے، لیکن جواب کہاں ہے؟ کہیں آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس لیے فرمایا من اضل ممن يدعو من دون اللہ، من اضل، اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کے نعرے مارے، غیر کو پکارے، لا يستجیب له یوم القیامہ، ہستیاں بھی وہ جو قیامت تک سن نہیں سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ وَهُمْ، پھر یہاں پہ پیندرے چلتے ہیں، یہ تو بتوں کے لیے آئی ہے، وَهُمْ ضمیر ضمیر عقول کے لیے آئی ہے۔ عباد امثالکم، عباد عبد کی جمع ہے، تم جیسے بندے ہیں، عبد ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلا کیا انداز فرمایا؟ حال یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، جب یہ چیز نہیں ہے تو لیما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ پھر عملی مشاہدہ، معبودان باطلہ کی بے بسی مشاہدہ کے ساتھ پیش کی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، دن کو اور معبودوں کو پوجتے تھے، رات کو اور معبودوں کو پوجتے تھے۔ رات ہوتی تھی ستاروں کی پوجا پاٹ، چاند کی، دن کے وقت سورج کی، اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز پوجی جا رہی تھی، ہر کسی کو مختار سمجھا جا رہا تھا۔ تو فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَآ كَوْكَبًا هَذَا رَبِّي أَهَذَا رَبِّي فِي دَامِكُمْ وَإِتَقَادِكُمْ، تم مجھے صابی کہتے ہو، تم مجھے بے دین کہتے ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ، ان کی زبانی
کہ تمہارا مذہب چھوڑ دیا، تمہارا مذہب ہے کہ رب یہ ہے، تو بتاؤ میرا رب کیا ہے؟ میرا رب یہ ستارہ ہے؟ ھذا ربی فلما افعل دیکھتے رہے، قوم کو مشاہدہ کروایا، خیال رکھنا یہی میرا رب ہے۔ تم کہتے ہو میں اس کی پوجا پاٹ کروں، میں اس کے سجدے کروں، اس کے نام کی نظر و نیاز دوں، وہ تو تھوڑی دیر کے اندر غروب ہو گیا۔ وہ اپنی ایک حالت کو باقی نہ رکھ سکا، اپنے وجود کو سامنے نہ لا سکا۔ فلما افعل قال لا احب الآفلین، جو اپنے وجود کو تغیر سے نہ بچا سکے، جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے، جو اپنے آپ کو فنا سے نہ بچا سکے، لا احب الآفلین، میں ایسوں کو معبود نہیں مانتا ہوں، میں ایسوں سے محبت نہیں کرتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے وہ الحج، ہمیشہ زندہ، لا یموت، جس میں فنا نہیں، ان پہ تو فنا ہے، یہ تو آج ہیں، کل دفن ہو جائیں گے، کل غائب ہو جائیں گے، ہستی مٹ جائے گی، باقی رہنے والی ذات ہے تو وہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، ستارہ غروب ہو گیا، چاند کی طرف نگاہ کی، ستارہ میں سے ہی چاند میرا معبود ہے۔ فلما افلت، تھوڑی دیر بعد چند گھڑیاں گزری، وہ بھی غروب ہو گیا۔ فرمایا قال ان لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، قوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت پہ قائم نہ رکھتا تو جس طرح تم بہ گئے ہو میرے پاؤں بھی پھسل جاتے۔ میرے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تم مجھ سے ان کی پوجا پاٹ کراتے ہو۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، تم کہتے ہو میرا یہ معبود ہے، سورج کو دیکھ کے خطاب کیا اور فرمایا لگتا ہے یہ بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ساروں سے بڑا ہے، بات حل ہو جائے گی۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی پرتوں کے پیچھے چلا گیا، تو کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، انی بریء مما تشرکون، میری قوم سن لو، جن جن معبود کو تم نے الہ اور معبود بنا رکھا ہے، انی بریء مما تشرکون، میں ساروں سے بری ہوں، فإنہم عدو لی، یہ سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، میں صرف رب العالمین کو پوجنے والا ہوں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا انداز ایک یہ بھی تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو بھی اتباع کر ابراہیم خلیل اللہ، تبی ملت ابراہیم حنیفا۔ قوم کے سامنے مشاہدہ پورا ہو گیا، اب آخری مرحلہ تھا، آسمانی معبودوں کا عزت ثابت کرنے کے بعد ایک درجہ رہتا تھا توحید کا، بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا،
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ مجھے تو رب نہیں مانتا ہے. تیرے رب کی کوئی پہچان، کوئی صفت؟ پہلے قوم کو صفات گنوا چکا تھا. الذی خلقنی فہو یہدین یطعمنی ویسقین اذا مرضت فہو یشفین یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. قوم کے سامنے اپنے رب کی صفات بیان کر چکا تھا ابراہیم خلیل اللہ. بات کرنی ہو تو لوگوں کے عقول کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب کرنا پڑتا ہے. عام لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی وہ صفات. اب ایک بادشاہ کو اللہ رب العزت کی صفات بیان کر رہا ہے، انداز مختلف ہے. فرمایا میرا رب وہ ہے موت و حیات کا مالک جو ہے. میرا رب کون ہے؟ جو موت و حیات کا مالک ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے یحیی، ایک بے جان نطفے کو جاندار بنا کے اس کے اندر روح پھونک کے ایک جاندار بنا دیتا ہے، چلنے پھرنے والا انسان بنا دیتا ہے. پھر جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے پھر فنا کر دیتا ہے. یہ ہے میرے رب کی پہچان. وہ بھی اپنے آپ کو معبود کہتا تھا. فوراً بولا انہی ہوگی. بہت تو حیات تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، جس کو چاہوں بات، جس کو چاہوں چھوڑ دوں. جو سمجھے علمی پیترا مارا اس نے کہ باتوں کے اندر اٹھا لیں گے اصل مسئلہ رہ جائے گا. آج کل ہوتا ہی کوئی ہے، کوئی مسئلہ حل کرنا ہو نفس مسئلہ کی طرف کوئی نہیں جائے گا، ادھر ادھر کی باتیں بہت ساری ہوں گی. اس مسئلے سے پہلے 3-4 اور حل کرنے پڑیں گے تب یہ حل ہوگا. نہ وہ حل ہو نہ اس کی طرف کوئی آئے. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اس بات کو یہ نہیں کہ میں موت و حیات سے کیا مراد لے رہا ہوں، تیری کیا مراد ہے. عوام الناس کو اس میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فوراً دوسری دلیل، میرا رب وہ ہے جو روز سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب کی طرف اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے. فأت بها من المغرب، ایک دن کو مغرب سے طلوع کر کے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. حیران ہو گیا، جواب نہ بن سکا. اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا ابراہیم خلیل اللہ کا اور لا جواب ہو گیا. اب دنیاوی معبودوں کی بے بسی کے لیے ابراہیم تیار ہو گیا. پہلے کہہ چکا تھا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور تمہارے ان معبودوں کو توڑوں گا. بعد نے سنا، بعض نہ سن سکے. دن
عید کا تھا، خوشی کا دن تھا، چلے گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ساتھ جانے سے انکار کر کے فرمایا انی سقیم میں بھائی سقیم ہوں، تمہارے شرک کفر کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہے، تو وہاں پر بھی بری بری رسمیں کرو گے، یہاں پر بھی میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ جب قوم چلی گئی فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ الی آلہتہم، ابراہیم اس معبد خانے کے اندر جا گھسے، داخل ہوئے اس معبد خانے کے اندر، دیکھتے ہیں عجیب منظر ہے، ایک ایک معبود کے سامنے کائی کے کھانے تبرک کے لیے رکھتے تھے نا۔ اس جشن عید والے دن صبح صبح مٹھائیاں پکا کے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، خود وہ جشن عید میلے پہ چلے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو اٹھا کے کھاتے تھے، اعتقاد ہوتا تھا اب بابرکت ہو گئے یہ کھانے، معبودوں کی برکت اس میں پڑ گئی ہے، اب چڑھاوا پورا ہو گیا ہے، نیاز کامل ہو گئی ہے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، غیرت ایمانی جوش میں آئی، ہاتھ کے اندر کلہاڑا ہے، سوال کرتے ہیں، یہ سوال کبھی کبھی سوال عجز کے لیے بھی ہوتا ہے، الا تأکلون، کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں؟ الا تأکلون، بیچاروں نے بڑا اہتمام کیا ہے، سارے تمہارے مزار سجے پڑے ہیں، الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ دوسری مخلوق مکھیاں وغیرہ تو کھا رہی ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، جواب دو، کیوں نہیں کھا رہے؟ کھاؤ نا۔ فراغ علیہم ضربا بالجمیل، پھر چوٹیں لگائی، ضربیں لگائی، پوری طاقت سے لگائی، قوت ایمانی کے ساتھ لگائی، فجعلہم جزازا، الا کبیر، ساروں کو توڑ کے بڑا ایک چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے کے بعد کلہاڑا اس پہ رکھ کے لعلہم الیہ یرجعون، ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن کے اندر یہ آیا ہو سکتا ہے آئیں ان معبودوں کی بے بسی دیکھ کے میرے دین کی طرف آ جائے، شاید میری بات مان لیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، جب آپ کے دیکھا تو من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کی یہ توہین کس نے کی ہے؟ انه لمن الظالمین، بڑا ظالم بندہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ گروہ جس نے یہ کہتے ہوئے غالباً ابراہیم خلیل اللہ کو سن لیا تھا، تاللہ لا کیدن اصنامکم، وہ کہنے لگے سمعنا فتى، ایک نوجوان کو ہم نے سنا، یذکرہم یعیبہم، وہ ہر وقت ان کے عیب بیان کرتا رہتا تھا، وہ ہم سے پوچھتا رہتا تھا هل يسمعونكم إذ تدعون،
او ینفعونکم او یضرون، وہ یہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ کون ہے وہ نوجوان جو قال لہ ابراہیم، پورے اس علاقے کے اندر ایک ابراہیم مشہور تھا، یہ صرف ابراہیم کا کام ہے جو قال لہ، اس وقت پھر شاہی ہو کر جاری ہوئے فاتو بھی علی اعین الناس، اگر وہ ہے تو پھر کھلے مجمع کے اندر چلے جاؤ، اسے عبرتناک سزا دے گا۔ باقی میں انشاءاللہ تعالی یہ بیان دے